سلیم سچوانی صاحب، سچویشن آپ کے سامنے ہے، اس میں مذمتیں آتی تھیں اکثر، بہت سارے جب پاکستان میں کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوتا تھا تو نہ صرف مذہبی جماعتوں سے، چاہے سول سوسائٹی سے، صحافی حضرات سے، پولیٹیکل پارٹیوں سے، جی یہ فلاں صوبے میں غلط ہوا، بے گناہ لوگوں کو مارا گیا. اس وقت وہ لیول اتنا نہیں تھا، بہت سارے لوگ بڑھ چڑھ کر نہیں آئے. وجہ کیا ہے؟ کلیئرلی کلام پاک میں لکھ کے دے دیا گیا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل میں آتا ہے. اور یہ ارشد محمد صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ نمائندے جو ہے اس میں مین کردار ادا کر سکتے ہیں. مگر نمائندے کون سے؟ جعلی نمائندے جو مسلط کر دیے گئے ہیں وہ، اور جو اصل نمائندگی کا حق نہیں مل رہا ہے، جن کو جو عوام کے منتخب کرتا ہے وہ. کون سے نمائندے ملک کی خدمت کریں گے؟ وہی کریں گے جو عوام کے منتخب کردہ ہیں. تو سب بلوچستان میں بھی کئی دہائیوں سے جو ہے نا وہ عوامی حکومت آئی نہیں ہے. تو بلوچستان میں بھی عوامی حکومت آنی چاہیے، اور پاکستان میں بھی آنی چاہیے، اور تمام صوبوں میں بھی آنی چاہیے. تو جب تک ہم ایک ایماندارانہ الیکشن، جو کہ ہمارے دین کی بنیادوں میں سے ہے کہ ایمانداری، اس کو ہم فالو نہیں کریں گے، ہم کس طرح آگے جا سکتے ہیں؟ ہم نے تو اپنے آپ کو کرپشن میں اتنا ڈبو دیا ہے کہ ہم تو دین سے دور ہو گئے ہیں. کرپشن کر کے ہم 22 کروڑ عوام کو جو ہے غربت کی لکیر کے نیچے ڈھکیل دیا ہے. تو یہ ہم حدیث شریف ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو جو لوگ اس کرپشن میں، اس لوٹ ماری میں انوالو ہیں، وہ تمام دائرے اسلام سے خارج ہو چکے ہیں. تو ان کی چاہیے کہ کلمہ پڑھیں اور کرپشن سے توبہ کریں اور ملک کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کریں. کیونکہ زیادہ تر یہ طاقتور حلقوں میں ہی یہ چیزیں موجود ہیں کہ خربوں کی کرپشن ہو رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. شناختی کارڈ دیکھ کر، شناخت کر کر لوگوں کو مارنا، کیا ہمیں قوموں میں، ہمیں فرقوں میں پہلے ہی بانٹا گیا؟ کیا یہ تو ہمارے گلی محلوں میں فساد ڈالنے کی، پھر وہاں پہ جو ایک پرٹیکولر قوم، ذات یا جس کی لینگویج پہ جس کو مارا جائے گا تو وہ اپنا بھائی وہاں سے شفٹ ہو جائے گا، بولے گا بھائی میں جا رہا ہوں اپنا کاروبار دھندا ہونے پونے میں بیچے گا. جس طرح تاجروں میں بڑی ایک مایوسی ہے کوئٹہ میں کہ یار اب ہمارے کاروبار پتہ نہیں محفوظ ہیں نہیں ہیں. تو یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا. وہاں پہ انڈسٹری کا قیام ہوتا، وہاں پہ تو ہم انویسٹرز کو لے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہاں پہ انڈسٹری لگاؤ. کلام پاک کی بات میں نے آپ کو سنا دی کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے ضمن میں آتا ہے. چاہے وہ کوئی بھی ہو انسان، چاہے وہ پنجابی ہو، پٹھان ہو، مہاجر ہو، سندھی ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، انسان کہا گیا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ ایک مسلمان کا قتل، یہ نہیں کہا گیا، ایک انسان کا قتل کہا گیا ہے. تو انسان کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کے مطابق اگر ہم کلام پاک کی روشنی میں زندگی گزارنا چاہیں گے تو ہمیں کامیابی مل سکتی ہے. اور نظام انصاف جو ہے وہ قائم کرنے کے بجائے مزید بگاڑنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو جب تک ہم اپنے دین کو اپنے ساتھ نہیں لیں گے، ہمارے ایک ہاتھ میں کرپشن اور دوزخ ہے، دوسرے ہاتھ میں کلام پاک اور جنت ہے. اب ہمیں منتخب کرنا ہے کہ ہمیں کلام پاک اور جنت چاہیے یا کرپشن اور دوزخ چاہیے. تو سر یہ کیا کیا سلوک ہونا ہے کرپشن کرنے والوں کے ساتھ آگے جا کے، تو یہ ساری چیزیں کلام پاک میں واضح طور پہ لکھی ہوئی ہیں. تو ہمارے چاہے ججز ہوں، ہمارے چاہے وکلا ہوں، چاہے ہمارے آرمی کے صاحبان ہوں، چاہے ہمارے پولیس صاحبان ہوں، چاہے ہمارے دیگر سیکورٹی اداروں کے صاحبان ہوں، تمام، چاہے ہمارے اسکولوں میں، عام پبلک کی اسکولوں میں ہو، چاہے ہمارے مدرسوں میں، تمام کے اندر میں کلام پاک کے ترجمے کو لازم پڑھانا چاہیے. اور جو مین آیتیں وہ ان کو زبانی یاد ہونی چاہیے. اس کے بغیر ہم کہیں کہ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، تو سر یہ صرف خام خیالی ہیں. ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اپنی کتاب کو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نے کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو اطیع اللہ وہ اطیع رسول، اطیع اللہ اللہ کی اطاعت کرو، اطیع رسول رسول کی اطاعت کرو. رسول کی اطاعت یہ کا کلام پاک پڑھو جو اس میں واضح طور پہ کہا ہے. اولو الامر تو بعد میں ہے نا سر، پہلے آپ رسول کی بات تو سنیں، اللہ کی بات تو سنیں. جب ہم اسی کی بات نہیں سنیں تو اولو الامر کی کہاں سے سنیں گے؟ تو بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو منظم کریں. ہم چاہیں تو پاکستان دنیا کا نمبر 1 ملک ہے. لاکھوں ٹریلین ڈالر کی معدنیات اس ملک کو اللہ نے نوازا ہوا، لاکھوں ٹریلین ڈالر کی معدنیات کو، اور ابھی تک یہ ہزاروں ٹریلین آف ڈالر کی ماں بہن کر چکے ہیں اور بیڑا غرق کر چکے ہیں. چلے صحیح صاحب، ایک تو آپ کسی دن چلے